بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد باب الکلام فی ان الامر یقتضی الفعل مرة واحدة او التکرار۔ اس باب میں امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس ضابطے کو بیان کر رہے ہیں کہ امر کا صیغہ مطلق اگر کسی جگہ پر وارد ہو جائے تو امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو ہم ایک ہی مرتبہ کرنے پر محمول کریں گے، ابھی تکرار یا تکرار پر محمول کریں گے، بار بار کرنے پر محمول کریں گے۔ صیغے امر ایک ہی مرتبہ پر محمول ہوگا یا تکرار پر بار بار پر محمول ہوگا؟ کیا ہے اس میں ضروری لازمی؟ تو دیکھیے فرما رہے ہیں کہ اذا وردت صیغۃ الامر لایجاب فعل، امر کا صیغہ کسی کام کے کرنے کو واجب بتلانے کے لیے اگر کہیں پر وارد ہو جائے، آ جائے صیغہ، تو وہاں تین چیزیں عمومی طور پر ہوتی ہیں۔ امر کے اس صیغے کو وجوب کے لیے ماننا، دوسرا کہ امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، اور تیسری چیز ہے اس مامور بھی، یعنی امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دینا، اس کو کرنا، عمل میں لانا، بجاوری جسے کہتے ہیں اس کی۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ اذا وردت صیغۃ الامر لایجاب فعل، کسی فعل کے ایجاب کے لیے، وجود میں لانے کے لیے، اس کے کرنے کے وجوب کو بتلانے کے لیے امر کا صیغہ اگر وارد ہو جاتا ہے تو عزم علی الفعل تو بہرحال ضروری ہے۔ عزم علی الفعل یعنی اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، پکا ارادہ کرنا، یہ تو فوراً ضروری ہے۔ ویجب تکرار ذلک کلما ذکر الامر، اور عزم علی الفعل میں تکرار ہوگا جب جیسے جیسے امر کا صیغہ مذکور ہوگا، عزم کا تکرار بھی ضروری ہوگا۔ عزم کا تکرار بھی کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا، اس کام کو کرنے کا پختہ ارادے کا تکرار ہوگا۔ لأنہ اذا ذکر ولم یعزم علی الفعل، اس لیے کہ اگر امر کا صیغہ مذکور ہو اور اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ نہ کیا جائے، صار مصرا علی النعت، تو ایسی صورت میں جس کو امر کے صیغے کے ذریعے سے کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، گویا کہ یہ مانا جائے گا کہ وہ اس حکم پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کے خلاف جا رہا ہے، عناد کر رہا ہے، ضد اور ہٹ دھرمی کر رہا ہے، وہذا لا یجوز، اور شریعت میں جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور بندہ اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرے تو وہ عناد پر اڑ جائے، گویا کہ یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ عمل تو جب امر کا صیغہ مکرر جتنی مرتبہ بار بار آئے گا اتنی مرتبہ جو ہے تکرار ضروری ہے۔ البتہ آگے سوال ہے اس امر کے صیغے کے ذریعے سے جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا اس کو انجام دینے کی جہاں تک بات ہے کہ کیا اس کو بھی بار بار کرنا پڑے گا؟ تب جا کر کہیں گے کہ بھائی آپ نے امر کے صیغے پر عمل کیا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس بارے میں اب امام شیرازی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں تک اتنی بات سامنے آئی کہ امر کا صیغہ اگر مطلق وارد ہو جاتا ہے تو جتنی مرتبہ وہ ذکر ہوگا امر کا صیغہ، مکلف
عزم علی الفعل بار بار کرے گا، اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ تو وہ بار بار کرے گا. لیکن مامور بھی کو انجام دینے کا جہاں تک سوال ہے تو کہتے ہیں کہ اگر لفظ میں ایسا کوئی قرینہ موجود ہے جو تکرار پر دلالت کرتا ہو، فَإِنْ كَانَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِهِ وَجَبَ تَكْرَارُهُ. تو لفظ میں اگر ایسا کوئی قرینہ ہے جو تکرار پر دلالت کرتا ہو تو تکرار واجب ہے. جیسے مان لو تکرار واجب، جیسے کہا گیا صلی، اب صلی کے ساتھ اگر دائماً یا ابداً اس کا کوئی قرینہ آتا ہے تو یہ قرینے ایسے ہیں جو صلی کو دوام پر، ہمیشگی پر محمول کرنے کے لیے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس مامور بھی کو بار بار کرنا پڑے گا. اب بار بار نماز پڑھیں گے جب جا کر وہ صلی پر عمل ہوگا. تو لفظ میں ہی ایسی گنجائش، ایسا قرینہ موجود ہے جو تکرار کا تقاضا کر رہا ہے تو تکرار واجب. وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا، اور اگر لفظ میں تکرار پر دلالت کرنے والا کوئی قرینہ نہیں ہے بلکہ لفظ مطلق ہے، جیسے صلی کا لفظ مطلق ہے، تو کیا اب اس صلی پر عمل ہونے کے لیے کہ نماز پڑھو، اس پر عمل ہونے کے لیے بار بار پڑھنا ضروری ہے؟ ففیہ وجہان، تو اس میں دو وجہ ہے. من اصحابنا من قال، ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں یجب تکرارہ علی حسب الطاقتی. ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ حسب استطاعت مکلف کو تکرار ضروری ہو، حسب استطاعت، جیسے جیسے اس کی طاقت ہوگی، صلاحیت ہوگی، بار بار کرنا ضروری. ومنہم من قال، لیکن دوسری جماعت کہتی ہے لا یجب اکثر من مرۃ واحدۃ الا بدلیل یدل علی التکرار. تکرار پر اگر کوئی قرینہ ہے امر کے صیغے کے ساتھ تب تو اس کو بار بار کرنا ضروری، لیکن اگر کوئی قرینہ نہیں ہے تو ایک مرتبہ اس امر کے صیغے پر عمل کافی ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. امام شیرازی فرماتے ہیں وَهُوَ الصحیح، یہی صحیح مسلک ہے. کون سا؟ دوسرے والوں، کہ امر کا صیغہ اگر آتا ہے مطلق، تکرار کا کوئی قرینہ نہیں ہے، جیسے دائماً یا ابداً کا کوئی لفظ لگا ہوا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ایک مرتبہ عمل کرنا، فعل مامور بھی کرنا، مامور بھی کو انجام دینا کافی ہے، بار بار کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ابداً یا دائماً کے الفاظ اگر آتے ہیں یا جیسے تکرار پر محمول کرنے والے الفاظ آتے ہیں تب تو اس کو بار بار کرنا پڑے گا. والدلیل علیہ، دلیل اس پر یہ ہے ان اطلاق الفعل یقتضی اقل ما یقع علی الاسم، کہ کوئی فعل اگر مطلق ہو تو وہ اپنی کم از کم حیثیت پر واقع ہونے کا واقع ہوتا ہے، کم از کم حیثیت پر واقع ہوتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے؟ ایک مثال دے دی کہ اگر کوئی قسم کھائے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں سیب کھاؤں گا، بر یمینہ بمرۃ واحدۃ، ایک مرتبہ بھی اس نے سیب کھا لیا تو اس کی قسم پوری ہو گئی. اگر اس نے قسم کھائی لیفعلن، کہ وہ ضرور بھی ضرور وہ کام کرے گا، جیسے میں نے مثال دی کہ میں سیب کھاؤں گا، بر یمینہ بمرۃ واحدۃ، تو ایک مرتبہ بھی اگر اس نے سیب کو کھا لیا تو اس کی قسم پوری ہو گئی. تو پتہ ہے چلا فدل علی ان الاطلاق لا یقتضی اکثر من ذلک، کہ مطلق کوئی چیز، کوئی صیغہ اگر استعمال ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ہی مرتبہ کے لیے آتا ہے، ایک مرتبہ سے زیادہ کا وہ تقاضا کرتا نہیں، ایک مرتبہ سے زیادہ کا وہ تقاضا نہیں کرتا ہے. اس فصل میں گویا کہ اس کا بیان ہوا کہ امر کا صیغہ اگر آ جاتا ہے تو اس کو وجوب کے لیے تو ہم مانیں گے، پیچھے بات ہے. پھر عزم علی الفعل، جب جب امر کا صیغہ بار بار ذکر کیا جائے گا، عزم علی الفعل کا بھی تکرار ہوگا، پختہ کرنے کا، کہ اس کو میں کروں گا ہی، انجام دوں گا. لیکن اگر تکرار پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اس کے ساتھ، تو جہاں تک انجام دینے کی بات آتی ہے تو صحیح مسلک یہ ہے کہ ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہے، اور اگر تکرار کا قرینہ ہے اس کے ساتھ تو بار بار کرنا ضروری ہوگا. یہ بات ہے. آگے فرما رہے اگلی فصل میں فَأَمَّا إِذَا عَلَّقَ الْأَمْرَ بِشَرْطٍ، امر کا صیغہ اگر کسی شرط کے ساتھ وابستہ ہو، مثلا اس کی مثال دی بِأَنْ يَقُولَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ، جب سورج ڈھل جائے تو تم نماز پڑھو.
تو دیکھیے صلی کے ساتھ اذا زالت الشمس یہ شرط کا صیغہ آیا کہ امر کے ساتھ شرط لاحق ہے، معلق ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے فہل یقتضی تکرار، تو کیا امر کا صیغہ یہ تکرار کا تقاضا کرے گا کہ بار بار جب جب سورج ڈھلے گا تب تب نماز پڑھنا ہوگی ہر دن؟ ان قلنا، اگر ہم اس بات کے قائل ہے کہ مطلق امر کا صیغہ تکرار کو چاہتا ہے، ان مطلق الامر یقتضی تکرار، مطلق امر کا صیغہ اگر ہم تکرار کے لیے مانتے، جیسے وہاں پہلے مسلک والوں کا کہنا تھا فالمعلق بشرط مثلہ، تو امر کا معلق جو شرط کے ساتھ معلق صیغہ ہے وہ بھی اسی مانند ہوگا، یعنی وہ بھی تکرار کے لیے آئے گا. تو پچھلی فصل میں جو پہلے مسلک والے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ مطلق امر کا صیغہ تکرار کے لیے آتا ہے، ان کے ہاں قرینہ وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے، تو یہاں تو بدرجہ اولیٰ وہ لوگ کہیں گے کہ امر کا صیغہ اگر شرط کے ساتھ آ رہا ہے تو بہر صورت تکرار کا تقاضا کرے گا، یعنی اس کام کو بار بار کرنا ضروری ہوگا. البتہ جو لوگ مطلق امر کے صیغے کو تکرار کے لیے نہیں مانتے، جسے ابھی بات آئی پیچھے میں کہ ایک مرتبہ کرنا ان کے ہاں کافی ہے، تو امر کا وہ صیغہ جو شرط کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، تو اس میں دو مسلک ہے. بعض حضرات کہتے ہیں جب جب شرط کا تکرار ہوگا تو یقتضی تکرار، شرط جب جب بار بار آئے گی تو امر کے صیغے کو بھی بار بار کرنا پڑے گا، نہ اس پر عمل بار بار کرنا پڑے گا جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر. ومنہم من قال، لیکن دوسری جماعت کہہ رہی نہیں، شرط کے ساتھ بھی امر کا صیغہ اگر لگ کر آ رہا ہے تو پھر وہ ایک مرتبہ سے زیادہ کا تقاضا نہیں کرے گا، ایک مرتبہ اس پر عمل کرنا کافی ہے، اور یہی اصح مسلک ہے. گویا کہ امر کا وہ صیغہ جو شرط کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے، امام شیرازی کے اصح مسلک یہ ہے کہ اس کو بھی ایک مرتبہ کرنا کافی ہے، بار بار کرنا ضروری نہیں ہے. لأن كل ما لا يقتضي التكرار اذا كان مطلقا لم يقتضي التكرار اذا كان معلقا بشرط كالطلاق، اس لیے کہ ہر وہ امر کا صیغہ کہ جب وہ مطلق ہو تو تکرار کو نہیں چاہتا، تو جب وہ شرط کے ساتھ معلق ہو تب بھی وہ تکرار کے لیے نہیں آئے گا. جیسے طلاق کا معاملہ ہے، انت طالق اور اذا زالت الشمس فانت طالق کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے. لا فرق بین ان یقول انت طالق و بین ان یقول اذا زالت الشمس فانت طالق، کہ ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی. ایسا نہیں کہ سورج ڈھلتا رہے گا اور ہر دن الگ الگ طلاقیں واقع ہوگی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. بہرحال شرط کے ساتھ معلق ہونے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اب 30 نمبر کی جو فصل ہے اس میں یہ کہہ رہے اذا تکرر الامر بالفعل الواحد، ایک ہی کام کے بارے میں امر کا صیغہ بار بار آئے. مثلا کہا کسی نے صلی نماز پڑھو، پھر 5 منٹ کے بعد کہہ رہے ہیں صلی نماز پڑھو. فإن قلنا، اگر ہم ان مطلق الامر یقتضی التکرار فتکرار الامر یقتضی التاکید، اگر ہم اس بات کے قائل ہیں، جیسے 28 نمبر فصل میں پہلی جماعت جس بات کی قائل تھی کہ مطلق امر کا صیغہ تکرار کے لیے آتا ہے، تو امر کا وہ صیغہ جو ایک ہی کام کے بارے میں بار بار آتا ہے، تو پھر وہ ان کے نزدیک دوسرا اور تیسرے نمبر پر جو امر کا صیغہ آئے گا وہ پہلے کی تاکید کے لیے، یقتضی تاکید، پہلے کی تاکید کے لیے، اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ پہلے جو میں نے کہا صلی، اس پر تاکید کے ساتھ عمل کرو، ابھی تک کیوں نہیں پڑھ رہے ہو گیا کہ. وَإِن قُلْنَا، اور اگر دوسری جماعت جیسے امر کے اس صیغے کو ایک ہی مرتبہ کے لیے مانتی ہے، تو اگر ہم اس بات کے قائل ہیں، دوسری جماعت کی بات کے موقف کو، دوسری جماعت کے موقف کو اگر ہم صحیح مانتے ہیں کہ جو جماعت یہ کہہ رہی کہ ایک مرتبہ پر عمل کرنا کافی ہے، تو امر کا وہ صیغہ جو بار بار آ رہا ہے اب اس کو کس کے لیے مانیں گے؟ تو ان میں اب 2 جماعتیں بن گئی، وجہان احدہما، ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ دوسری اور تیسری مرتبہ جو امر کا صیغہ آ رہا ہے وہ پہلے کی تاکید کے لیے ہے. یہ مسلک ہے شوافع کے ایک بڑے اصولی امام ابو بکر السیرفی رحمۃ اللہ علیہ. اور دوسرا مسلک یہ ہے جو امام شیرازی کے نزدیک صحیح ہے کہ نہیں، ایک ہی کام کے بارے میں بھی امر کا صیغہ اگر بار بار آ رہا ہے تو ہر صیغے کو مستقل مانیں گے، اور یہ کہیں گے کہ پہلی مرتبہ
سے مان لو دو رکعتیں آپ نے پڑھ لی تو اس صلی پر عمل ہو گیا. اب دوسری صلی کے لیے بھی آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہوگی. استناف کے لیے مانیں گے. استناف کے معنی اثر نو مانیں گے، اس کو بالکل نیو مانیں گے، پہلے کی تاکید کے لیے نہیں. امام شیرازی کہتے ہیں یہی صحیح موقف ہے. وہ دلیل علیہ، اس پر دلیل یہ ہے ان کل واحد من الامرین یقتضی ایجاد الفعل عند الانفراد، کہ جب 2 امر کے صیغے میں سے ہر ایک مستقل فعل کو وجود میں لانے کا تقاضا کر رہا ہے، تو جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں اوجب تکرار، تو تکرار لازم ہے. جیسے کہ 2 الگ الگ فعل کے بارے میں اگر امر کے صیغے ہو، جیسے اشرب و کل، اشرب و کل، اشرب یعنی پیو، کل یعنی کھاؤ، تو 2 الگ الگ فعل ہے، تو دونوں کے ذریعے جو مستقل کام وجود میں آئیں گے کہ اشرب کے ذریعے سے پینا مراد ہوگا اور کل کے ذریعے سے کھانا مراد ہوگا. تو جیسے وہ 2 مستقل ہیں امر کے صیغے، ویسے ایک ہی فعل کے بارے میں اگر امر کا صیغہ بار بار آ رہا ہے تو اس کو بھی ہم مستقل مانیں گے، ہر ایک مرتبہ الگ کے لیے مانیں گے. اور امام شیرازی کے یہاں یہ صحیح موقف ہے. اللہ